اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، اور میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ آپ سب کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک اس عید کی تمام خوشیاں ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ آج میں جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ شوال کے مہینے کی فضیلت کے متعلق ہے، اور شوال میں رکھے جانے والے 6 روزوں کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق ہے۔ شوال قمری سال کے 10ویں مہینے کا نام ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ربانی ہے، بس اے مشرکو تم ملک میں 4 مہینے تک چل پھر لو۔ یہاں 9 ہجری کا ذکر ہے، جس میں 4 مہینوں کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ عرب اپنے ملک کے اندر بغیر کسی قسم کے حملے کے خوف کے چل پھر سکتے تھے۔ بعض مفسرین کے نزدیک شوال بھی حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ حدیث کے مطابق شوال حج کے مہینوں میں سے ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الحج باب نمبر 33 اور 37 سے۔ اسلام سے پہلے عرب میں شوال کے مہینوں کو شادیوں کے لیے موزوں نہیں سمجھا جاتا تھا، حالانکہ یہ خیال غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شوال میں ہی شادی کی تھی۔ یہ ترمذی کی کتاب النکاح میں اس کے متعلق حدیث بیان کی گئی ہے۔ اس مہینے کی اسلام میں بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور ان کے ساتھ ساتھ 6 روزے شوال کے بھی رکھے گا تو وہ گویا صائم الدہر یعنی ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث کتاب الصیام کی حدیث نمبر 203 ہے۔ اردو دائرہ معارف الاسلامیہ نے صفحہ نمبر 816 پر یہ ذکر کیا ہے کہ ان چھوٹے دنوں کو چھوٹے تہواروں میں شامل ہونے کی مقدس حیثیت حاصل ہے۔ شوال المکرم ہے، یعنی شوال کا مہینہ قابل احترام ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف غنیۃ الطالبین میں اس مہینے کی بڑی فضیلت تحریر کی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے بعد ماہ شوال میں 6 نفلی روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے والوں کے برابر ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسالہ فضائل شہود میں لکھا ہے کہ ماہ شوال میں نوافل پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے۔ نوافل آپ نے کس طرح سے پڑھنے ہیں؟ 2 نفل پڑھ لیں، 4 نفل پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی اور آپ کی اپنی استطاعت کے مطابق ہے۔ جتنے آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں آپ اس میں نفل پڑھیں۔ اگر آپ 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد زیادہ سے زیادہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، جتنی زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ نے ان 2 رکعت میں سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے جتنی حیثیت ہو، جتنی آپ کی توفیق ہو، آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے۔ بے حساب اس کا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس کی تمام حاجات کو قبول کرتے ہیں۔ یہ 6 دن کے روزے اور یہ شوال کے پورے مہینے میں آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے ان نوافل کے پڑھنے سے اللہ پاک آپ کی مصیبتوں کو دور کریں گے، آپ کی حاجتوں کو پورا کریں گے، آپ کی مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ سے رمضان المبارک کے کوئی روزے چھوٹ گئے ہیں بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو آپ نے پہلے رمضان المبارک کے ان روزوں کی قضا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے شوال کے 6 روزے رکھنے ہیں۔ شوال کے پورے مہینے میں آپ کسی بھی دن 6 روزے رکھ سکتے ہیں، ایک ایک کر کے رکھ لیں، مسلسل رکھ لیں، یہ آپ کی اپنی استطاعت کے مطابق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شوال کی پہلی رات فرشتے نازل ہو کے آواز دیتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے بندو، تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے بخش دیا کہ تم نے رمضان کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ اور جب رمضان ختم ہوتا ہے اور یکم شوال آتا ہے، روزے عید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے، صاف اور اجلا لباس تن فرماتے، اور روزے عید الفطر عیدگاہ روانگی سے قبل چند کھجوریں تناول فرماتے جن کی تعداد طاق ہوتی تھی۔ آپ عیدگاہ تک پیدل تشریف لے جاتے تھے۔ عیدگاہ جس راستے سے تشریف لاتے، واپسی میں اس راستے کو تبدیل فرما لیتے۔ عیدوں میں کثرت سے تکبیروں کا حکم فرماتے، راستے میں چلتے وقت آہستہ تکبیر فرماتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے باہر میدان میں تشریف لے آتے جو عیدگاہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید الفطر سے قبل فطرانے کی رقم ادا کرنے کا حکم صادر فرماتے تھے۔ شوال کے جو 6 روزے ہیں، یہ یکم شوال
سوال یعنی عید کے دن کو چھوڑ کر دوسری تاریخ سے لے کر مہینے کے آخر تک الگ الگ کر کے اور اکٹھے دونوں طرح سے رکھے جا سکتے ہیں۔ 6 کی تعداد کو آپ نے شوال کے مہینے میں مکمل کرنا ہے، جس طرح سے مرضی آپ رکھیں، چاہے ڈیلی رکھ لیں چاہے ایک ایک کر کے مختلف دنوں میں رکھ لیں۔ لہٰذا آپ کو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اگر فرض کریں کوئی روزہ نہیں رکھ رہا تو آپ اس کو تان و تشنی کا نشانہ نہیں بنائیں، کیونکہ یہ مستحب روزے ہیں جسے رکھنے پر ثواب ہے اور نہ رکھنے پر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے مواخذہ نہیں کرتا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔